آج اتوار ہے، اکتوبر کی 25 تاریخ سن 2020۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو آواز ادب برلن۔ اس وقت جرمنی میں شام کے 4، پاکستان میں رات کے 8 اور ہندوستان میں 8:30 بجے ہیں، اور میں ہوں آپ کا جانا پہچانا میزبان انور ظہیر۔ سامعین، آج ہم آپ کے لیے رنگ رنگ پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں، لیکن ہمیشہ کی طرح آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں ادب نامہ۔ عالمی ادب کا ترجمان، آواز ادب ریڈیو برلن۔ ادب نامہ۔ ریڈیو آواز ادب برلن کے پروگرام ادب نامہ میں میں ہوں آپ کی میزبان عشرت معین سیما۔ معزز سامعین، آج کے ادب نامہ میں شامل ہیں عالمی دنیا سے کچھ خبریں جو کتابوں کے اجراء اور ادبی تقریبات کے احوال سے متعلق ہیں، اور کچھ خبریں ہم فن و ثقافت کی دنیا سے آپ کو دیں گے۔ سب سے پہلے ہم ریڈیو آواز ادب برلن کے سامعین کو بتائیں کہ آج وسطی یورپ کے وقت کے مطابق یورپ بھر میں گھڑی کی سوئیاں 1 گھنٹہ پیچھے کر دی گئی ہیں۔ اپنے اصل وقت کے مطابق اس وقت پاکستان سے ہمارا 4 گھنٹے کا فرق ہے، اور ہندوستان سے 4.5 گھنٹے کا۔ یعنی اگر اس وقت جرمنی میں شام کے 4 بجے ہیں تو پاکستان میں اس وقت رات کے 8 بج چکے ہیں، اور ہندوستان میں 8:30۔ موسم سرما کے وقت یہ تبدیلی سالانہ طور پر اکتوبر کے آخری ویکینڈ میں کی جاتی ہے، جو اپریل کے آخری ہفتے میں دوبارہ 1 گھنٹے آگے کر دی جاتی ہے، جس کے تحت پاکستان سے ہمارا 3 گھنٹے کا وقتی فاصلہ ہو جاتا ہے، اور ہندوستان سے 3.5 گھنٹے کا۔ معزز سامعین، یہ تو بات ہو گئی وقت کی، لیکن اب ہم بات کرتے ہیں ادب کے حوالے سے کچھ خبروں کی۔ سب سے پہلے ہم ایک افسوسناک خبر اپنے سامعین کو دیں کہ لندن میں مقیم ماہنامہ پرواز کے مدیر اعلیٰ جناب ساحر شیوی گزشتہ ہفتے رحلت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یورپ میں اردو زبان و ادب کے حوالے سے ساحر شیوی کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ وہ بیک وقت کئی اردو رسائل کے لیے کام کر رہے تھے، اور یورپین اردو رائٹر سوسائٹی کے اعلیٰ عہدے کے بھی عہدیدار تھے۔ آپ کی وفات پر یورپ سمیت تمام دنیا ادب اور حلقہ اردو سوگوار ہے۔ معزز سامعین، اب ہم آتے ہیں ادب نامہ میں خبر کے اس حصے کی طرف جس میں کچھ کتابوں کے اجراء کی خبریں ہمارے پاس موجود ہیں، اور یورپ کے پہلے آن لائن یورپین فیسٹیول کا حال بھی۔ ہم پہلے اردو کتب کے اجراء کے حوالے سے بتائیں کہ پاکستان کے شہر فیصل آباد سے جناب محمد افضل حمید کی کتاب ماں کے حوالے سے لکھی گئی ہے، اور اس کتاب کا عنوان بھی ماں ہے۔ یہ کتاب ایک نادر کتاب ہے۔ محمد افضل صاحب نے اس کتاب میں نظموں اور نثر کی تراشوں میں ماں جیسی عظیم ہستی کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ وہ اس سے قبل بھی اردو میں کئی اہم کتابیں تاریخ اور شاعری کے حوالے سے تحریر کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں ایک کتاب اور ہندوستان سے تعارف کے لیے بھیجی گئی ہے۔ یہ بھی ایک شعری مجموعہ ہے جس کا عنوان ہے بنواس، اور یہ معروف شاعر شکیل اعظمی کا نیا شعری مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ جرمنی میں جرمن زبان اور انگریزی ترجمے کے ساتھ بیک وقت شائع ہونے والی ایک اہم تاریخی اور ادبی کتاب کا تذکرہ ہم یہاں ضرور کریں گے، جس کا نام ہے ناخ برلن، یعنی برلن کی طرف۔ یہ کتاب دوسری جنگ عظیم کے وقت اور بعد کی صورتحال کا سماجی احاطہ کرتی ہوئی چھوٹی چھوٹی کہانیوں اور واقعات کی صورت میں موجود ہے۔
اس کتاب کو برلن کے ثقافتی پروجیکٹ کے تحت شائع کیا گیا ہے اور یہ خاص طور پر یہاں اسکولوں میں اور ثقافتی مراکز میں رکھی گئی ہے۔ معزز سامعین، جرمنی میں معروف فرینکفرٹ کتب میلے کا اختتام نہایت کامیابی کے ساتھ ہوا۔ اس میلے میں کئی اہم کتابوں کے اجراء ہوئے، جس میں اردو اور ہندی ادب کے جرمن تراجم بھی شامل ہیں۔ اس ادبی میلے میں پروین شاکر اور امیر خسرو کی شاعری کو بھی موضوع گفتگو بنایا گیا اور ان کے کچھ اشعار کا جرمن ترجمہ ریڈیو برلن کے حوالے سے بھی پیش کیا گیا۔ اب ہم اپنے سامعین کو نہایت مسرت کے ساتھ یہ خبر دیں گے کہ 17 اور 18 اکتوبر 2020 کو ریڈیو آواز ادب برلن اور عالمی افسانہ فورم کے زیر اہتمام 2 روزہ یورپین اردو رائٹر فیسٹیول منایا گیا۔ یورپی سطح پر اس 2 روزہ یورپین اردو رائٹر فیسٹیول میں یورپ کے 10 سے زائد ممالک کے مصنفین، شعراء اور صحافی حضرات نے حصہ لیا اور اپنی تخلیقات اور نگارشات پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اردو زبان کی اپنے ممالک میں موجودہ صورتحال اور ادب کا جائزہ پیش کیا، اور اس کے ساتھ ہی اردو زبان و ادب کے فروغ کے لیے اپنی متحدہ کوششوں اور سرگرمیوں کو بڑھانے کا بھی ارادہ ظاہر کیا۔ یورپ میں اردو زبان و ادب کی جدید بستیوں میں جرمنی کی سرزمین اردو بستی کے طور پر سامنے آ رہی ہے۔ یہ ایک نہایت اہم اردو بستی ہے جس میں گزشتہ دنوں برلن سے پہلے اردو ادبی ریڈیو آواز ادب برلن کا بھی باقاعدہ آغاز کیا گیا ہے، جس کے تحت عالمی افسانہ فورم جرمنی اور روزنامہ بھوپال نیا نظریہ کے تعاون سے پہلا 2 روزہ یورپین اردو رائٹر فیسٹیول آن لائن نہایت کامیابی کے ساتھ منایا گیا ہے۔ اس فیسٹیول میں جرمنی اور انگلینڈ سمیت یورپ کے 10 سے زائد ممالک کے شعراء اور اساتذہ، ادباء اور محققین نے شرکت کی ہے۔ اس فیسٹیول میں مجموعی طور پر یورپ میں اردو کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے اور اردو زبان ادب کو پیش آنے والے مسائل کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ ان کے حل کے لیے تجاویزات بھی پیش کی گئی ہیں۔ یہ 2 روزہ ادبی میلہ 3 اہم نشستوں پر مبنی تھا، جس میں پہلی نشست میں یورپی ممالک کے اردو زبان کے مفکرین اور دانشوروں نے اپنے ممالک میں اردو کی صورتحال کے حوالے سے اپنے مقالے پیش کیے۔ اس افتتاحی نشست کی صدارت ڈنمارک کے معروف ادیب و شاعر اور مترجم جناب نصر ملک صاحب نے کی، جبکہ نظام کی ذمہ داری مجھ احقر کے ذمے آئی۔ یورپین اردو رائٹر فیسٹیول کی دوسری نشست اردو افسانے سے متعلق تھی، جس میں یورپ اور خاص طور پر جرمنی کے افسانہ نگاروں کے بہترین افسانے اور تراجم پیش کیے گئے۔ افسانے کی نشست میں آئیے افسانہ سنیں کے عنوان سے تھی۔ اس کی صدارت سوئٹزرلینڈ سے معروف افسانہ نگار محترمہ شاہین کاظمی کر رہی تھیں، اور اس کی نظامت کے لیے اردو زبان کے ثقافتی شہر کراچی کی نہایت عمدہ منتظم فاطمہ بنت علی موجود تھیں۔ اس 2 روزہ ادبی میلے کی آخری نشست 18 اکتوبر کو یورپی وقت کے مطابق شام 4 بجے اردو مشاعرے سے شروع ہوئی اور اپنے مقررہ وقت پر اختتام پذیر ہوئی۔ اس مشاعرے کی صدارت یورپ اور اردو زبان کے معروف شاعر و مدرس اور ادیب جناب باسر سلطان کاظمی کر رہے تھے، جبکہ اس مشاعرے کی نہایت عمدہ نظامت تہذیب اردو کے پالنہار شہر لکھنؤ سے ڈاکٹر عشرت ناہید نے انجام دی۔ اس مشاعرے کو آغاز سے اختتام تک انہوں نے نہایت دلچسپ بنائے رکھا۔ اس فیسٹیول میں یورپ کے 10 ممالک سے 25 مندوبین نے شرکت کی اور فیسٹیول کو نہایت کامیاب بنایا۔ خواتین و حضرات، آج کے ادب نامے میں بس اتنا ہی۔ اگلے ہفتے ہم نئی خبروں کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر شامل ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے ریڈیو کو سنتے رہیے گا۔
ریڈیو آواز ادب برلن میں عالمی ادب کی پہچان ہے. خدا حافظ. ادب نامہ. عالمی ادب کا ترجمان آواز ادب ریڈیو برلن. یہ تھا آج کا ادب نامہ. آپ سن رہے ہیں ریڈیو آواز ادب برلن. سامعین، یہ آپ کا اپنا ریڈیو ہے. سامعین، جیسا کہ آپ سب نے پچھلے ہفتے یورپین اردو رائٹر فیسٹیول سے براہ راست ہماری نشریات سنی تھی، اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمارے فیسٹیول کو بہت کامیابی سے ہمکنار کیا. میرے تمام معزز مہمان گرامی نے اپنی شرکت سے یہ بات ثابت کی کہ یہ فیسٹیول یورپ میں ہونے والا پہلا اور ایک بالکل منفرد اردو ادب میلہ تھا، جسے اردو ادب کی دنیا میں بہت زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. اس فیسٹیول کی 3 نشست تھی. پہلی نشست میں یورپ 10 سے زائد ممالک کے مندوبین نے خوبصورت مقالے پیش کیے اور بتایا کہ یورپ بھر میں اردو زبان کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے. دوسری نشست میں افسانے پیش کیے گئے اور تیسری نشست مشاعرے کی تھی، جس کی صدارت محترم جناب باسط کاظمی صاحب نے کی اور نظامت کے فرائض ڈاکٹر ارشد نائس صاحبہ نے بہت خوبصورتی سے انجام دیا. ہمارے بہت سارے سامعین نے اس مشاعرے کو پھر سے سننے کی خواہش ظاہر کی ہے. اس سے سامعین، آج اس یادگار مشاعرے کو ایک بار پھر سے یہاں نشر کیا جا رہا ہے. آئیے سنتے ہیں اردو رائٹر فیسٹیول کے شاندار مشاعرے کو، جو آواز ادب برلن کے سامعین کے لیے ایک بار پھر سے پیش کیا جا رہا ہے. شروع ہے بنام خدائے تعالی کہ وہ مہرباں ہے بڑا رحم والا. ریڈیو آواز ادب برلن کی جانب سے منعقدہ اس 2 روزہ یورپین اردو رائٹرز فیسٹیول کے اس دوسرے دن کے آخری اجلاس میں میں آپ کی میزبان عشرت ناہید آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں. آپ تمام حاضرین کا، تمام ناظرین کا اور تمام سامعین کا. حاضرین، یورپین اردو رائٹرز فیسٹیول دراصل عالمی افسانہ فورم کے تعاون سے منعقد کیا جا رہا ہے اور اس میں بطور میڈیا پارٹنر نیا نظریہ روزنامہ منسلک ہے. ریڈیو آواز ادب برلن یہ وہ آواز ہے جو بلند ہوتی سنائی دیتی ہے مغرب سے، لیکن اس کی روح جو ہے وہ مشرقی ہے. یہ تعبیر ہے اس خواب کی جسے آنکھوں میں سجایا ہے اہل مشرق نے، لیکن مغرب میں جا کر. جی ہاں دوستو، ریڈیو آواز ادب برلن کو قائم کرنے کا خواب برلن جرمنی میں مقیم 2 ادیب، 2 شعرا، 2 افسانہ نگار اور بھی بہت کچھ، سید انور ظہیر رہبر اور ان کی نسبت بہتر عشرت معین سیما صاحبہ نے. اور یہ محض خواب نہیں رہا، بلکہ انہوں نے اپنی محنت اور لگن سے اسے عملی شکل عطا کی اور اس کی خوبصورت تعبیر پالی. ان کی نظم میں ایک شعر اپنے والد محترم کا کرنا چاہوں گی کہ گفتار کی حد سے بڑھ کے ذکی جو ہوتے ہیں مصروف عمل، گفتار کی حد سے بڑھ کے ذکی جو ہوتے ہیں مصروف عمل، سنتا ہے زمانہ بھی ان کی، وہ حق کی صدا ہو جاتے ہیں. معزز حاضرین، ریڈیو آواز ادب برلن ایک ایسی آواز ہے جو کہہ رہی ہے
کہ یہاں پر یکجہتی ہے، جہاں باتیں ہیں افسانوں کی، جہاں ملاقاتیں ہوں گی ادیبوں کی، جہاں رنگ ہیں غزلوں کے اور ترنگے ہیں نظموں کی، شگفتگی ہوگی انشائیوں کی تو منزلیں ملیں گی سفر ناموں کی۔ مختصراً کہا جائے کہ ریڈیو آواز ادب برلن کوشاں ہے تمام ادیبوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے، اور اس ضمن میں یہ ان کا پہلا قدم ہے، اور میرا یقین ہے کہ یہ پہلا قدم ان کا یہ سنجیدگی ثابت ہوگا۔ معزز دوستوں، اب آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف، مشاعرے کی طرف۔ جیسا کہ قاعدہ ہوا کرتا ہے کہ کسی بھی اجلاس کو بخیر و خوبی اختتام تک پہنچانے کے لیے ایک سربراہ، ایک صدر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے بھی اپنے اس مشاعرے کی محفل کو صحیح طور پر چلانے کے لیے بطور صدر محترم باسط کاظمی صاحب کو زحمت دی گئی کہ وہ ہمارے پروگرام کی صدارت فرمائیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی صدارت کو کرنے کے لیے۔ آپ کی اجازت پروگرام شروع کیا جائے؟ شکریہ۔ وقت بدلتا ہے تو حساس دل اس تبدیلی کو شدت میں محسوس کرتے ہیں اور اپنی تخلیقات میں اسے بیان کر دیتے ہیں۔ آج ہم بھی ایک تبدیلی کے دور سے گزر رہے ہیں جس نے ہر انسان کی زندگی کو متاثر کیا ہے۔ ایسے میں شعرا بھلا کیسے خاموش رہ سکتے ہیں جنہوں نے ہر زمانے کے لیے لکھا ہے۔ دیکھتا ہوں کہ نہیں اب بھی زمانے میں سکون، دیکھتا ہوں کہ نہیں اب بھی زمانے میں سکون، جب کہ شاعر ہوں تو پھر کس لیے خاموش رہوں؟ کیوں نہ پھر خون جگر سے نیا گیت لکھوں؟ میں نے ہر دور میں ایک گیت لکھا ہے ساتھ، گیت ایسا کہ جسے وقت کی لچکدار نہیں، گیت ایسا جسے امن کا پرچار ہے، گیت ایسا جسے انسان کا غمخوار کہیں، اور اپنے اس دور کا وہ گیت لکھا ہے صاحب۔ انہی اشعار کے ساتھ میں ہمارے سب سے پہلے شاعر جو کہ ڈنمارک سے تشریف لائے ہیں عادل آسی صاحب کو، عادل احمد آسی صاحب کو مدعو کر رہی ہوں کہ وہ اپنے کلام سے ہمیں محسوس فرمائیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر شفیق صاحب کا اور سید انور سعید صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ریڈیو آواز برلن ادب برلن کا بہت شکریہ۔ وقت کیونکہ میں نے خود صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے جانا ہے تو میں جلدی سے جو ہے اپنا کلام سنانا چاہوں گا۔ ہم کے جو ہے دو اشعار دیکھیے گا۔ وہ جو پل میں سبھی حالات بدل دیتا ہے، وہ جو پل میں سبھی حالات بدل دیتا ہے، دل بدل دیتا ہے، جذبات بدل دیتا ہے۔ میں شکریہ کیوں نہ کروں حمد اس کی ہر پل، میں بلا کیوں نہ کروں حمد اس کی ہر پل، دن بدل دیتا ہے جو رات بدل دیتا ہے۔ دیکھیے گا نعت کے اس گھڑی اب میرے سینے میں رہا کرتا، اس گھڑی اب میرے سینے میں رہا کرتا ہے، دل تو ہر وقت مدینے میں رہا۔ کیا بات ہے۔ دیکھیے گا نعت لکھنے کا ادب ایسا ہے، ڈر ایسا ہے، نعت لکھنے کا ادب ایسا ہے، ڈر ایسا ہے، ہر سخن میرا قرینے میں رہا۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو اسی وجہ سے خوشبوئیں سبھی تیرے پسینے پہ نچھا، سبھی تیرے پسینے پہ نچھا، کتنی محبت وہ مدینے پہ نچھا۔ تفسیر علم نشرح کی کچھ اور نہیں ہے،
تفسیر علم نشرح کی کچھ اور نہیں ہے، قرآن ہوا ہے تیرے سینے پہ نچھاور۔ سبحان اللہ۔ ماہ میں آقا میرے تشریف ہے لائے، اس ماہ میں آقا میرے تشریف ہے لائے، ہیں سارے زمانے ہی مہینے پہ نچھاور۔ سبحان اللہ۔ شامل ہو رضا جس میں میرے آقا کی ہنسی، شامل ہو رضا جس میں میرے آقا کی ہنسی، مرنے پہ نچھاور جیسے جینے پہ نچھاور۔ ایک غزل دیکھیے گا، ہے ایک بستی کہیں شہر خواب سے آگے، ہے ایک بستی کہیں شہر خواب سے آگے، جواب کیا ہو کہ ہے لاجواب سے آگے۔ یہ بے سبب تو نہیں ہے، یہ بے سبب تو نہیں ہے میرا دیوانہ پن، کچھ اور بھی ہے تمہارے شباب سے آگے۔ ذرا سی دیر یہاں سطح آب پر گھومیں، ذرا سی دیر یہاں سطح آب پر گھومیں، یہ زندگی ہے میری کیا خواب سے آگے۔ آج تو بالکل ایک نیا انداز ہے۔ ڈرا رہے ہیں ادھر مجھ کو روز محشر سے، ڈرا رہے ہیں ادھر مجھ کو روز محشر سے، ادھر سوچ رہا ہوں حساب سے آگے۔ اسے کتاب سمجھ کر میں پڑھ رہا تھا مگر، اسے کتاب سمجھ کر میں پڑھ رہا تھا مگر، وہ شخص نکلا ہے آسی کتاب سے آگے۔ یوسف رہتے ہیں گنتی میں روز شب الجے، رہتے ہیں گنتی میں روز شب الجے، مجھے تو جانا ہے آسی ثواب سے آگے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بہت اچھا کلام سنایا۔ اگر اجازت ہوگی تو پھر مزید ہی تو پھر ہم یہی دیکھیے گا وقت کے حساب سے۔ اجازت تو ہے لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے وقت ہے اور آپ کو جانا بھی ہے۔ جی تھوڑا سا وقت کا ہمیں خیال رکھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ناظرین اور سامعین بھی ہمارے ناظرین اور سامعین بھی ہمارے پچھلے اجلاس میں ہمارے ساتھ تھے، تو اگر ہم نے طوالت اختیار کی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم وہ لوگ بھی تھوڑا سا محفوظ ہوں گے۔ بہت شکریہ آپ کے اتنے خوبصورت کلام کے لیے۔ نئی زمیں تراش کر نئی غزل کو نام دے، نئی زمیں تراش کر نئی غزل کو نام دے، نئی بہار دے اسے نئی اسے کی شام۔ اس خوبصورت شعر کے خالق ہیں ممتاز شاعر، دانشور، ناول نگار، افسانہ نگار، صحافی، عالمی تنظیم ساکوا اور سمواہ کے بانی اور مرکزی صدر ہیں، صدر حلقہ ادب ثقافت پاکستان، مدیر و سرپرست سہمائی ادبی رسالہ تلاش، اور ساتھ ہی 15 کتابوں کے خالق۔ غرض کہ ہماری خوش قسمتی ہے، یورپین اردو رائٹرز فیسٹیول کی یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسی ہمہ جہت شخصیت موجود ہیں جن کا نام ہے جین پیغوری صاحب، جو کہ اٹلی سے ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اگر سرحد نہ ہوتی، اگر مذہب نہ ہوتا تو میرے شہر پر لہو بادل نہ ہوتا، خدا میری شہرت سے جدا ہرگز نہ ہوتا، میں کافر ڈھونڈ میں آنکھوں ہوتا۔ جین سے غوری صاحب سے بنا گزارش کہ آپ ہمیں بحث فرمائیں۔ بہت شکریہ اتنے خوبصورت اچھے تعارف کا عشرت نہیں صاحبہ۔ شرکائے محفل جو تمام ہے ان کو میرا آداب، اور خاص طور پر باسر صاحب کو میرا آداب عرض ہے کہ ان کو دیکھنے کی خواہش تھی اٹلی میں لیکن نہیں آ سکے تھے وہ، اور اسی بہانے آج ملاقات ہوئی ہے۔ ان کو میرا بہت آداب، اور ڈاکٹر عشرت معین سیما اور انور ظہیر صاحب کا میں بہت مشکور ہوں کہ کل سے انہوں نے
مجھے باندھ کے رکھا ہوا ہے اور ہر میٹنگ میں باقاعدگی سے میں حاضر ہو رہا ہوں. یہ میری محبت کا اظہار ہے. اور ان کی ٹیم کو مبارکباد جو ان کے پیچھے کام کر رہی ہے. تو صاحب صدر کی اجازت سے ایک غزل کے 3 اشعار. میں اپنی سوچ کو رد کرتا رہتا ہوں. میں اپنی سوچ کو رد کرتا رہتا ہوں. میں ایسے کام بے حد کرتا رہتا ہوں. میں ایسے کام بے حد کرتا رہتا ہوں. بہت شکریہ جی. میں ہر دن دھوپ میں دیوار سے لگ کر میں ہر دن دھوپ میں دیوار سے لگ کر برابر سائے کے قد کرتا رہتا. قد کرتا رہتا ہوں. میں لوگوں رات دن کے تھال میں بیٹھا. لوگوں رات دن کے تھال میں بیٹھا پیالہ پانی کا مد کرتا رہتا ہوں. میں اپنی سوچ کو رد کرتا رہتا ہوں. ایک اور غزل کے 3 اشعار. سمجھا دے مجھے اپنا فلسفہ محبت کا. سمجھا دے مجھے اپنا فلسفہ. سمجھا دے مجھے اپنا فلسفہ محبت کا. تجھ کو دل سے دیتا ہوں واسطہ محبت کا. تجھ کو دل سے دیتا ہوں واسطہ محبت کا. مجھ کو تو ہے مدت سے سامنا محبت کا. مجھ کو تو ہے مدت سے سامنا محبت کا. تجھ کو کیا پتا ہے عارضہ محبت کا. کیا پتا ہے عارضہ محبت کا. اور اس غزل کا مقطع. جیم یہ زمین یہ موسم بھی اپنے ہیں جن میں. جیم یہ زمین یہ موسم بھی اپنے ہیں جن میں. ڈھونڈ ہی لیں گے ہم تم راستہ محبت کا. ڈھونڈ ہی لیں گے ہم تم راستہ محبت کا. یہ ملک صاحب کی نظر تھا. ایک اور غزل کے 2 اشعار. میں ہجرت حیات آدم کی پہچان سمجھا تھا. میں ہجرت حیات آدم کی پہچان سمجھا تھا. یہ تو انسان پر میں ایک احسان سمجھا تھا. یہ تو انسان پر میں ایک احسان سمجھا تھا. اور ابھی لوٹ جائیں شہر آبرو بے آبرو کو ہم. ابھی لوٹ جائیں شہر بے آبرو کو ہم. میں یہ مٹی سے یا تجھ سے پیمان سمجھا تھا. میں یہ مٹی سے یا تجھ سے پیمان سمجھا تھا. اور وہی چاند اور رستے وہی لوگ اور شجر. وہی چاند اور رستے وہی لوگ اور شجر. بنا تیرے میں یہ شہر ویران سمجھا تھا. بنا تیرے میں یہ شہر ویران سمجھا تھا. اور آخری 3 اشعار. ایک اور میں نے ہر ایک سے اس کا پوچھا ہے. میں نے ہر ایک سے اس کا پوچھا ہے. مجھ سے اس طرح کیوں وہ روٹھا ہے. میں نے ہر ایک سے اس کا پوچھا ہے. مجھ سے اس طرح کیوں وہ روٹھا ہے. عشق دریا میں تو بھی ڈوبی ہے. عشق دریا میں تو بھی ڈوبی ہے. شہر میں تیرے وہ بھی بٹکا تھا. شہر میں وہ بھی تیرے
بٹکا ہے، اور رات میں سوچتا یہ رہتا ہوں، رات میں سوچتا یہ رہتا ہوں، رات میں سوچتا یہ رہتا ہوں، مجھ سے شہد بچھڑ کے تڑپا ہے، مجھ سے شاید بچھڑ کے تڑپا ہے، اور آخری 3 اشعار پیش کرتا ہوں، اسی تو وقت کی کمی ہے، بادشاہ صاحب نے بھی جانا ہے۔ اور شہر میں 2 ہاتھ لے کر پھرتا ہے، شہر میں 2 ہاتھ شہر میں 2 ہاتھ لے کر پھرتا ہے، کیا کیا وہ ساتھ لے کر پھرتا ہے، بہت خوب، کیا کیا وہ ساتھ لے کر پھرتا ہے، پھینک کر وہ ہجر کی سب راتیں اب، پھینک کر وہ ہجر کی سب راتیں اب، آخری ایک رات لے کر پھرتا ہے، پھینک کر وہ ہجر کی سب راتیں اب، آخری ایک رات لے کر پھرتا ہے، جین تجھ کو کچھ بتانے کے لیے، جین تجھ کو کچھ بتانے کے لیے، کوئی دل میں بات لے کر پھرتا ہے، کوئی دل میں بات لے کر پھرتا ہے، پیر میں وہ 2 ہاتھ لے کر پھرتا ہے، کیا کیا وہ ساتھ لے کر، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ خوبصورت کلام سے نوازنے کے لیے۔ میں ایک بار پھر ان تمام شرکا کا اور تمام حاضرین کا استقبال کرتی ہوں جو فیس بک کے ذریعے ہمارے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں۔ ہم ریڈیو آواز ادب برلن کے جانب سے منعقدہ یورپین اردو رائٹرز فیسٹیول کی محفل مشاعرہ موجود ہیں۔ معزز حاضرین، یہ دنیا، یہ کائنات ادھوری ہے اگر صنف نازک اپنی نمائندگی درج نہ کر پائے۔ یہاں تقریباً یورپ کے مختلف ممالک سے تقریباً 8-9 ممالک سے ہمارے ساتھ شعراء حضرات موجود ہیں، لیکن ان میں نسوانی اور بلند ترین آواز کے نمائندگی کر رہی ہیں عشرت معین، اور ان سب سے بڑھ کر وہ علامت ہے محنت اور لگن۔ ہماری آرزو معاف کیجیے گا، وہ اولیت کا درجہ رکھتی ہے مائک بند کرنا پڑے گا ہر حال میں، اور نظامت بھی ایک خاتون کر رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ میں پہلے جو ہے تو انہیں ہی مدعو کرنا چاہوں گی۔ میں ان کی نظر ایک شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہماری آرزو ہمارے حوصلوں کے سامنے، ہماری آرزو یہ عشرت معین سیما صاحبہ کے لیے ہے خصوصی، کہ ہماری آرزو ہمارے حوصلوں کے سامنے ہمیں حیات کی بلندیوں نے سر جھکائے ہیں۔ بہت شکریہ ارشد صاحبہ، آپ نے اتنے خوبصورت اشعار کے ساتھ اور اتنے اچھے تعارف کے ساتھ مجھے یہاں بلایا۔ تو صدر مشاعرہ کی اجازت سے میں ایک غزل کی کچھ اشعار یہاں پیش کرنا چاہوں گی۔ عرض کیا ہے کہ حرف احساس کی تشکیل کہاں ممکن ہے، حرف احساس کی تشکیل کہاں ممکن ہے، میرے جذبات کی ترسیل کہاں ممکن ہے، میرے جذبات کی ترسیل کہاں ممکن ہے۔ اور انور ذہی صاحب سنیے گا کہ پہلے ایک عرض تمنا پہ پیچھے جاتے تھے، عرض تمنا پہ پیچھے جاتے تھے، اب میرے حکم کی تعمیل کہاں ممکن جاتے تھے، اب میرے حکم کی تعمیل کہاں ممکن ہے۔ اور عشرت نائی صاحبہ آپ کی نظریے ہوتے ہوئے محفل میں چراغاں کیوں کر، تیرے ہوتے ہوئے محفل میں چراغاں کیوں کر، مہر تاباں کو یہ قندیل کہاں ممکن ہے۔ اور یاد رفتہ کا خزانہ مجھے بھاری ہے بہت، یاد رفتہ کا خزانہ مجھے بھاری ہے بہت، حافظے کی نئی زنبیل کہاں ممکن ہے، حافظے کی نئی زنبیل کہاں ممکن ہے۔ شاذ و نادر ہی تمنائیں جواں ہوتی ہیں،
साज़ो नादिर ही तमन्नाएं जवां होती क्या हैं, कहने हर घड़ी नफ्स की तहलील कहाँ मुमकिन है, हर घड़ी नफ्स की तहलील कहाँ मुमकिन है, सोचती रहती हैं सब भर वो सितारा आँखें, सोचती रहती हैं सब भर वो सितारा आँखें, ख्वाब दरिया की वो तकमील कहाँ मुमकिन है, ख्वाब दरिया की वो तकमील कहाँ मुमकिन है, और यही मुमकिन है कि आईना लगा दूं हर सू, यही मुमकिन है कि आईना लगा दूं हर सू, वरना उस शख्स की तजलील कहाँ मुमकिन है, यही मुमकिन है कि आईना लगा दूं हर सू, यही मुमकिन है कि आईना लगा दूं हर सू, वरना उस शख्स की तजलील कहाँ मुमकिन है, और रोती आँखों से उदासी ने कहा है सीमा, रोती आँखों से उदासी ने कहा है सीमा, दिल के सहरा में भला झील कहाँ मुमकिन है, दिल के सहरा में भला झील कहाँ मुमकिन है, घर से एहसास की तश्कील कहाँ मुमकिन है, मेरे जज्बात की तस्सील कहाँ मुमकिन है। जी, अब गजाली साहब की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उन्हें मदद करना चाहूँगी। सरवर गजाली साहब जो है बर्लिन जर्मनी में एक अरसे दराज से मुकीम है और उर्दू के फ़रोग़ के लिए कोशा हैं। आप एक अंजुमन बज़्म अदब के बानी और सेक्रेटरी हैं और ये कहा जाए कि वो उसके असीम रूह में रवां हैं। वो बतौर अफसाना निगार और शायर के अदब की दुनिया में जाने और पहचाने जाते हैं। आपके नॉवेल दूसरी हिजरत और अफसानवी मजमूए भीखे पर सूरज का अफ़वाह मंज़र आम पर आ चुके हैं। आपकी शायरी में हमें गमे जाना और गमे दौरा दोनों यकसा तौर पर नजर आता है। उनके लिए कहना चाहूंगी कि शऊर फिक्र नजर से है अब जहां रोशन, शऊर फिक्र नजर से है अब जहां रोशन, फलक की जान सितारों की बात कौन करे। बहुत शुक्रिया इशरत नाहिद साहबा इस कदर खूबसूरत तारुफ का। गो के मैं आप जानती हैं कि इतनी भारी भरकम तारुफ वगैरह का अहल नहीं, उसका मुस्तहक भी नहीं। मैं तो नहीं आपकी तो इंतसारी है। तो तमाम दोस्तों का जो यहाँ मौजूद हैं, जर्रार साहब और दूसरे अहबाब, इन सब का को सलाम आदाब। और काफ़ी खुशकिस्मती है कि आज वासिर काज़मी साहब के साथ मुझे आज मुशायरा पढ़ने का शर्फ हासिल हो रहा है। बहुत इज्जत अफजाई, बहुत शुक्रिया। तो आपकी इजाज़त से मैं पहले 2-4 मिसरे यहाँ पर इस गज़ल की सुनाता हूँ, पढ़ता हूँ। और ये भी कोरोना वबा के हवाले से कि वबा के दरमियाँ कोई ना अपना मुंह खोले, वबा के दरमियाँ कोई ना अपना मुंह खोले, सिले नकाब में लब, सिले नकाब में लब, अब न कोई कुछ बोले। वबा के दरमियाँ कोई न अपना मुंह खोले, सिले नकाब में लब, अब न कोई कुछ बोले। अमीर शहर की साजिश है, शहर की साजिश है या तबीब का खेल। क्या जो अमीर शहर की साजिश है या तबीब का खेल, कोई खिलाफ तबीबों के क्यों न कुछ बोले, कोई खिलाफ तबीबों के क्यों न कुछ बोले। और एक गजल आप सबकी इजाजत से। इरशाद इरशाद। सुबह को आकर मेरे दिल में उतर जाती है, सुबह को आकर मेरे दिल में उतर जाती है, मेरे दिल में उतर जाती है। दिन ढले याद तेरी
پھر سے سنور جاتی ہے، لے یاد تیری پھر سے سنور جاتی ہے، رمق زیست ہے اتراتی ہے بل کھاتی ہے، رمق زیست ہے اتراتی ہے بل کھاتی ہے، کون سا کام ادھورا ہے یہ سمجھاتی ہے، زندگی تیری ہے اور تجھ سی ہوئی جاتی ہے، زندگی تیری ہے اور تجھ سے ہوئی جاتی ہے، یہ کہانی ہر شب کو سنا جاتی ہے، یہ کہانی مجھے ہر شب کو سنا جاتی ہے، دھوپ میں رکھے ہوئے دیپ کی صورت، دھوپ میں رکھے ہوئے دیپ کی صورت بن کر، دھوپ میں رکھے ہوئے دیپ کی صورت بن کر ٹمٹماتی ہے بھڑکتے ہوئے بجھ جاتی ہے، ٹمٹماتی ہے بھڑکتے ہوئے بجھ جاتی ہے، اس سے بڑھ کر بھی فسانہ نہیں ہوگا کوئی، اس سے بڑھ کر بھی فسانہ نہیں ہوگا کوئی، دل سے یاد ان کی بھی یکلخت مٹی جاتی ہے، دل سے یاد ان کی بھی یکلخت مٹی جاتی ہے، اور یہ آخری شعر ہے، توجہ چاہتا ہوں، ہے غم عشق، ہے غم عشق، غم دوراں بھی غم خوار بھی ہے، ہے غم عشق، غم دوراں بھی غم خوار بھی ہے، زندگی جیسی بھی ہے، زندگی جیسی بھی کچھ ہے یہ گزر جاتی ہے، زندگی جیسی بھی ہے، زندگی جیسی بھی کچھ ہے، سوری، زندگی جیسی بھی کچھ ہے یہ گزر جاتی ہے، کو آ کر میرے دل میں اتر جاتی ہے، ان ڈھلے یاد تیری پھر سے سنور جاتی ہے، بہت شکریہ نائک صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ، اور اس بزم کو خوبصورت بزم کو سجانے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔ مائک بند ہے نائک، مائک بند ہے آپ کا، مائک بند ہے نائک صاحب آپ کا، مائک بند ہے آپ کا، مائک بند ہے عشرت صاحبہ، ابھی بھی بند ہے نائک صاحبہ مائک بند ہے، آپ کھول سکتے ہیں یہاں سے تو آپ کھول دیں، اب کھلا ہے۔ اب کھلا ہے۔ معزز حاضرین اور سامعین، آپ سب دیکھ رہے ہیں یورپین اردو رائٹرز فیسٹیول کے محفل مشاعرہ کو۔ حاضرین، اب ہمارے درمیان جو شاعر موجود ہیں وہ فرانس سے ہیں، عاقب فنی صاحب۔ عاقب فنی صاحب ہم یوز سے وابستہ ہیں اور بزم اہل سخن پیرس کے صدر ہیں، آپ کالم نگار بھی ہیں اور ایک بہترین شاعر بھی۔ مائک بند ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میری فرمائش ہوگی عاقب بھائی سے کہ وہ ترنم سے سنائے اپنا کلام۔ کیا بات ہے، میری سیکنڈ میں کرتا ہوں۔ جی چلے، میں انشاءاللہ سب سے پہلے تو میں بہت بہت ممنون ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے اعزاز بخشا کہ میں آپ کی محفل میں شامل ہوا، تو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ اتنا اچھا پروگرام چلا رہے ہیں آپ۔ تو بلا تمہید صاحب صدر کی اجازت سے میرا خیال ہے کہ ترنم سے شروع کر لیتا ہوں۔ بالکل ترنم سے ہونا چاہیے۔ تو غزل ہے کہ صبا نے کان میں آ کر دیا پیغام چپکے سے، صبا نے کان میں آ کر دیا پیغام چپکے سے، کھڑا ہے منتظر کب سے تیرا گل فام چپکے سے، کھڑا ہے منتظر کب سے تیرا گل فام چپکے سے، اور قیامت ہے گرمی میں تیری یادوں کی ٹھنڈک نے، قیامت ہے گرمی میں
تیری یادوں کی ٹھنڈک نے غمِ ہجراں کی حدت کو کیا ہے رام چپکے سے، غمِ ہجراں کی حدت کو کیا ہے رام چپکے سے، بلا کے حبس میں ہم نے بمشکل دن گزارا، پھر بلا کے حبس میں ہم نے بمشکل دن گزارا، پھر دبے پاؤں چلی آئی سہانی شام چپکے سے، دبے پاؤں چلی آئی سہانی شام چپکے سے، اور کھلا غنچہ مہک پھیلی، کھلا غنچہ مہک پھیلی تیری یادوں کے گلشن میں، کھلا غنچہ مہک پھیلی تیری یادوں کے گلشن میں، محبت سے پیا ہم نے وفا کا جام چپکے سے، محبت سے پیا ہم نے وفا کا جام چپکے سے، لہو تک خشک ہو جاتا ہے ایک ایک شعر کہنے میں، لہو تک خشک ہو جاتا ہے ایک ایک شعر کہنے میں، یوں ہی ہوتا نہیں ہم پر کوئی الہام چپکے سے، ہوتا نہیں ہم پر کوئی الہام چپکے سے، اور شعر ہے کہ جی بہت بہت شکریہ، شعر ہے کہ میں جب جب گرنے لگتا ہوں، میں جب جب گرنے لگتا ہوں تو غیبی ہاتھ قدرت کا، میں جب جب گرنے لگتا ہوں تو غیبی ہاتھ قدرت کا سہارا دینے آتا ہے مجھے ہر گام چپکے سے، مجھے ہر گام چپکے سے، اور مقطع ہے کہ کوئی تو ہے ہمارے ساتھ عاکف اس خرابے میں، کوئی تو ہے ہمارے ساتھ عاکف اس خرابے میں، بنا دیتا ہے جو بگڑے ہوئے سب کام چپکے سے، بنا دیتا ہے جو بگڑے ہوئے سب کام چپکے سے، بہت بہت شکریہ۔ ایک غزل اس کے بعد پھر میں اجازت چاہوں گا۔ جی جی جی، اس قدر سوز سے بھرپور ہے نغمہ میرا، اس قدر سوز سے بھرپور ہے نغمہ میرا، تاب افلاک پہنچ جائے گا نوحہ میرا، اس قدر سوز سے بھرپور ہے نغمہ میرا، تاب افلاک پہنچ جائے گا نوحہ میرا، اور چشم مشتاق سے دوری کا سبب ہے شاید، چشم مشتاق سے دوری کا سبب ہے شاید، موسم میں گل ہے مگر دل ہے فسردہ میرا، موسم میں گل ہے مگر دل ہے فسردہ میرا، ایک قطرہ بھی مسرت کا نہیں ملتا ہے، ایک قطرہ بھی مسرت کا نہیں ملتا ہے، غم و اندوہ سے لبریز ہے کوزہ میرا، ایک قطرہ بھی مسرت کا نہیں ملتا ہے، غم و اندوہ سے لبریز ہے کوزہ میرا، اور مضطرب دل کو اگر وصل کی راحت نہ ملی، مضطرب دل کو اگر وصل کی راحت نہ ملی، آتش ہجر میں جل جائے گا سینہ میرا، شکریہ شکریہ، آتش ہجر میں جل جائے گا سینہ میرا، اور ایک لمحے کو بھی تنہا نہیں ہونے دیتا، ایک لمحے کو بھی تنہا نہیں ہونے دیتا،
मुझसे करता है वफा अपना ही साया मेरा, एक लम्हे को भी तन्हा नहीं होने देता, बहुत शुक्रिया, एक लम्हे को भी तन्हा नहीं होने देता, मुझसे करता है वफा अपना ही साया मेरा, और आज की सोचों से निकल कर आके, आज की सोचों से निकल कर आके फिक्रे फर्दा भी करो मान लो कहना मेरा, फिक्रे फर्दा भी करो मान लो कहना मेरा, दर्सों से भरपूर है नगमा मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खूबसूरत कलाम, बहुत खूबसूरत कलाम से नवाज रहे थे हमें। अगली फ्रांस से लाए आतिफ बनी साहब, शुक्रिया। अब मैं आवाज दे रही हूँ उन्हें जो खुद पहले तो आवाज का अक्स बना लेते हैं और फिर कहते हैं कि मैं तुझे देखता रहूं। जी, अफसाना निगार, शायर, कालम नवीस, साइंसी मज़ामीन के खालिक और नायब सदर उर्दू अंजुमन बर्लिन और डायरेक्टर रेडियो आवाज़ अदब बर्लिन के अलावा जर्मनी बर्लिन में उर्दू का पहला मुशायरा मुनक़िद करवाने का सेहरा भी जिसके सर है वो है हमारे मोहतरम सैयद अनवर ज़हीर रहबर साहब। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो अपने कलाम से हमें महसूस फरमाएं कि गहराई में उतर रहा हूँ, गहराई में उतर रहा हूँ, अब समंदर संभाले मुझको, संभाले खुद को। बहुत शुक्रिया शनाई साहबा। शेर है कि गहराई में उतर रहा हूँ मैं, अब समंदर संभाले खुद को, अब संभाले खुद को, अब समंदर संभाले खुद को। मैं मोहतरम जनाब आसिफ कादमी साहब की इजाज़त से अपने कुछ कलाम पेश करने की जसारत करूँगा। बहुत शुक्रिया कि पहले कुछ चंद अशार, उसके बाद गज़ल। कमाले गुफ्तगू मेरा नहीं फ़न, उसके है कमाले गुफ्तगू मेरा नहीं फ़न, मैं चाहूँ कुछ मगर कुछ बोलता हूँ। और इशरत मोइन सीमा के लिए है शेर के उसको फुर्सत नहीं थी सुनने की। अर्ज़ किया है वाजिद कादरी साहब, तवज्जो चाहता हूँ, उसको फुर्सत नहीं थी सुनने की, बात गुम हो गई हवाओं में। जवाब अब गजल के कुछ अशार पेश करूंगा कि कोई मुझे बताए मैं क्या देख रहा हूँ, कोई मुझे बताए मैं क्या देख रहा हूँ, कोई मुझे बताए मैं क्या देख रहा हूँ, चेहरा है उसका या कि खुदा देख रहा हूँ। कोई मुझे बताए मैं क्या देख रहा हूँ, चेहरा है उसका या कि खुदा देख रहा हूँ। और शेर तवज्जो चाहता है कि पत्थर के हो चले हैं मेरे हाथ है खुदा, पत्थर के हो चले हैं मेरे हाथ है खुदा, लाती है असर कब वो दुआ देख रहा हूँ। पत्थर के हो चले हैं मेरे हाथ ए खुदा, पत्थर के हो चले हैं मेरे हाथ ए खुदा, लाती है असर कब वो दुआ देख रहा हूँ। अर्ज क्या है कि खुद ही वो मिट गया मिटाता था और को, खुद ही वो मिट गया जो मिटाता था और को, दुनिया में भी मिली है सजा देख रहा हूँ। खुद ही वो मिट गया जो मिटाता था और को, दुनिया में भी मिली है सजा देख रहा हूँ। नसर मलिक साहब तवज्जो चाहता हूँ आपकी कि वाइस थे वो जालिम हुए और हो गए अमीर, वाइस थे वो जालिम हुए और हो गए अमीर, अब कौन सी पहनेंगे कबा देख रहा हूँ। वाइस थे वो जालिम हुए और हो गए अमीर, अब कौन सी पहनेंगे कबा देख रहा हूँ। और अर्ज़ किया है कि देखे हैं कई चेहरे मगर वो मिला नहीं, देखे कई हैं चेहरे मगर वो मिला नहीं, हर रूप में मैं उसकी अदा देख रहा हूँ। और अर्ज़ किया है कि पीता हूँ मैं शराब के गम को भुला सकूं, पीता हूँ मैं शराब के गम को भुला सकूं। क्या इतराज़ है?
मैं जाम में उम्मीद दवा देख रहा हूँ। और सिर्फ शेर है। लिखता हूँ मैं शराब के गम को भुला सकूं, मैं जाम में उम्मीद दवा देख रहा हूँ। बहुत है कि मेहमान होंगे आज वो रहबर के सुना था, मेहमान होंगे आज वो रहबर के सुना था, मेहमान होंगे आज वो रहबर के सुना था। दस्तक हुई है जाके जरा देख रहा हूँ। बहुत अच्छा। कोई मुझे बताए मैं क्या देख रहा हूँ, चेहरा है उसका या के खुदा देख रहा हूँ। बहुत नवाजिश। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत। और ये अंदाज आप दोनों का बहुत दिलचस्प है कि कभी शायरी के जरिए यहाँ पर जो गुफ्तगू की जा रही है उसको दरअसल हम लोग ही समझ पा रहे हैं। हमारे नाज़रीन चाहे जाने या ना जाने, लेकिन हम लोग बहुत खुशी से आपके शिकवा और फिर जवाब शिकवा से महसूस हो रहे हैं। शुक्रिया, बहुत नवाजिश। बहुत खूब। मोहतरम हाजरीन, अब हमारे दरमियान मौजूद हैं मारूफ मकबूल शायर और सहाफ़ी और हर दिल अजीज शख्सियत अरशद नज़ीर साहिल साहब। अरशद नज़ीर साहिल साहब जो हैं वो एक सहाफ़ी भी है, और जाहिर है कि सहाफ़ी है तो सच बोलना उन पर फर्ज है, और सच बोलना आसान नहीं, जरूरी नहीं है। अरे नहीं भाई, हम तो यही उम्मीद करते हैं। अब तो वही नहीं सच बोलते हैं, अब तो वही नहीं बोलते सच। नहीं, हम तो ये समझते हैं कि सहाफ़ी है तो सच बोलना उनका अव्वलीन फरीज़ा है, इसलिए और सच बोलना अरशद साहब, सच बोलना आसान काम तो नहीं है। कहा गया है कि सच कहना सूली चढ़ना है, सारा जग ये जाने जी। सच कहना सूली चढ़ना है, सारा जग ये जाने जी। हम शायर दीवाने ठहरे, बिन बोले कब माने जी। बहुत शुक्रिया जी, इतने खूबसूरत तारफ का बहुत शुक्रिया इशरत नाहिद साहब। बहुत जी नवाज। साहिब सदर जनाब वासिर काज़मी की इजाजत से कलाम सुनाने से कबल इशरत मुहिम, सीमा साहिबा और अनवर जहीर रहबर साहब को खूबसूरत अदबी मेला सजाने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबसे पहले मैं कुछ अशार नसर मलिक साहब की नजर करना चाहूँगा। तो शेर है कि तुम चाहे दूर मुझसे रहो चाहे पास हो। वाह, तुम चाहे, क्या बात है। तुम चाहे दूर मुझसे रहो चाहे पास हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कभी मत उदास हो। कभी मत उदास हो, और मुद्दत हुई है तुमसे मिले फिर भी जाने क्यों। मुद्दत हुई है तुमसे मिले फिर भी जाने क्यों, हर वक्त मुझको लगता है तुम आस पास हो। क्या कहने में, वाह वाह, अच्छा, बहुत शुक्रिया। दरवाजे पे शुक्रिया, दरवाजे पे लगी हैं मुसलसल ये रात दिन, दरवाजे पे लगी हैं मुसलसल ये रात दिन, आंखों में जिस तरह तेरे आने की आस हो। चाहे दूर मुझसे रहो चाहे पास हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कभी मत उदास हो। कहने में बहुत शुक्रिया जी। एक और गजल के चंद इशार पेश करूंगा कि जी, हमने दो पल भी कभी साथ गुजारे कब थे। हमने दो पल भी कभी साथ गुजारे कब थे। एक गुमा सा था फकत आप हमारे कब थे। बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। और एक तो ये था कि हमें तेरा भरम रखना पड़ा। एक तो ये था कि हमें तेरा भरम रखना पड़ा, वरना हम लोग किसी और से हारे कब थे। ये वजह है कि इधर आके न कुछ हाथ आया, ये वजह है कि इधर आके न कुछ हाथ आया, उस तरफ भी मेरी किस्मत में सितारे कब थे। और ये नसीबा तो मेरे गांव के लोगों ही का था। ये नसीबा तो मेरे गांव के लोगों का था। शहर में तेरे बला हिजर के मारे कब थे। शुक्रिया। और कितने लोगों से था दिन रात ताल्लुक अपना। कितने लोगों से था दिन रात ताल्लुक अपना,
साथ रहते थे मगर यार वो सारे कब थे, हमने दो पल भी कभी साथ गुजारे कब थे, गुमा सा था फकत आप हमारे कब थे। बहुत अच्छा। और आखिर में सिर्फ 3-4 अशार पेश करके इजाजत चाहूंगा कि जनाब इरशाद अधूरे रह गए हैं जो उन अरमानों का क्या होगा, अधूरे रह गए हैं अधूरे रह गए हैं जो उन अरमानों का क्या होगा, हकीकत से जो आरी हैं उन अफसानों का क्या होगा। और शुक्रिया जो जल कर हो गए कुश्ता वही तो सुरभरू ठहरे, जो जल कर हो गए कुश्ता वही तो सुरभरू ठहरे, मगर जो बच गए हैं अस्सी परवानों का क्या होगा। शेरा के अगर शुक्रिया अगर तौहीद के कायल सभी हो जाएं दुनिया में, वाह, अगर तौहीद के कायल सभी हो जाएं दुनिया में, मैं अक्सर सोचता हूँ फिर सनम खानों का क्या होगा। मैं अक्सर सोचता हूँ फिर सनम खानों का क्या होगा। बंद हो जा रहे तुम ऑन रहे। और बस इतना सोच ले पहले दरख्तों को जो काटे हैं, बस इतना सोच ले पहले दरख्तों को जो काटे हैं, परिंदों के बसेरों और काशानों का क्या होगा। अधूरे रह गए हैं जो उन अरमानों का क्या होगा, हकीकत से जो आरी हैं उन अफसानों का क्या होगा। अच्छा साहब बहुत क्या अरशद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे अरशद नज़ीर साहिल साहब को जो कि स्पेन से तशरीफ लाए थे। नाजरीन मैं बताती चलूं कि अभी हम रेडियो आवाज़ अदब बर्लिन के तहत मुनक़दा मुशायरे की महफिल में है जो कि यूरोपियन उर्दू राइटर्स फेस्टिवल के रूप में मनाई जा रही है और ये उसका एक इख्तितामी इजलास है महफिल मुशायरा। हमारे साथ तशरीफ ले आए हैं ताहिर अदीम साहब भी, और ये जो फेस्टिवल है ये आलमी अफसाना फोरम के ताउन से और इसके बतौर मीडिया पार्टनर या इससे मुंसलिक हैं रोजनामा नया नजरिया। रोजनामा नया नजरिया के एडिटर डॉक्टर नजर महमूद भी हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। इस मौके पर हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं और उन तमाम हाजरीन और नाजरीन का भी हम इस्तकबाल करते हैं जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और इस मुशायरे से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मुशायरे के को आगे बढ़ाते हुए मैं आवाज दे रही हूँ सुहेल जर्रार साहब को। सुहेल जर्रार साहब बरतानिया से हमारे साथ मौजूद हैं और एक संजीदा शायर कहूँ ये रोमानी शायर कहूँ, क्योंकि आपके जो अशार हैं वो बहुत खूबसूरत अशार हैं। मस्ती शौक में इश्क दोबारा कर लें, मस्ती शौक में इश्क दोबारा कर लें, टूट के चाहे तुझे और किनारा कर लें। खुदा आज हमें ना खुदा आज हमें इतनी महानत दे दे इसे साहिल का नजारा कर लें। बहुत शुक्रिया बड़ी इनायत। सबसे पहले तो मैं यूरोपियन उर्दू राइटर फेस्टिवल के इनेकाद पर मेरे दोस्त मेरे भाई सैयद अनवर ज़ैद अहमद साहब और उनकी अहलिया डॉक्टर इशरत मोइन सीमा साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि इन हालात में नामसाइद हालात में इनकी महफिल का इनेकाद करना ज़रूर इन्हीं के शान था, यही कर सकते थे, वरना इस तरह सारी दुनिया से लोगों को जमा करना और फिर उसमें सबसे अहम चीज़ ये थी कि अफसाने का फेस्टिवल करना। अफसाना अमूमन हमारे यहाँ लोग शजर ममनुआ समझ के एक तरफ कर देते हैं और तकारीब में अमूमन सिर्फ मुशायरों का इनेकाद होता है, लेकिन आपने जो कुछ किया यकीनन वो लायक तहसीन है और अल्लाह ताला आपको और इसमें नायब रेडियो आवाज़ बर्लिन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए तो बहुत खुशनसीबी आज ये है कि मैं मोहतरम बासिर काज़मी साहब की ज़ेर सदारत एक महफिल में मौजूद हूँ। मुझे ये शरफ़ हासिल हुआ सन 2017 में कराची में भी इनके साथ एक महफिल में शरीक होने का। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल, बहुत शुक्रिया। बासिर भाई आपको ही सुनने गया था, आपके साथ एक दो नशिस्तें मैंने की हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको देख के। बहुत शुक्रिया बासिर भाई।
تو باسر بھائی اگر آپ کی اجازت ہو تو جیسے کہ ابھی انہوں نے کہا کہ رومانوی شاعر ہے یا جذباتی ہیں، ہم تو صرف اپنی درخواستیں لگاتے ہیں، ہمارا کام تو اپلیکیشن دینا ہوتا ہے، شاعر کا باقی ثبوت ہوتی ہے نہیں ہوتی. تو اسی درخواستیہ انداز میں چند اشعار دیکھیے گا کہ میری یادیں سنبھال رکھیے گا. میری یادیں سنبھال رکھیے گا، اتنا رشتہ بحال رکھیے گا. میری یادیں بہت شکریہ. میری یادیں سنبھال رکھیے گا، اتنا رشتہ بحال رکھیے گا. بہت اچھا. خواہش اندمال رکھیے گا، خواہش اندمال رکھیے گا، دل کا کچھ تو خیال رکھیے گا. خواہش اندمال رکھیے گا، دل کا کچھ تو خیال رکھیے گا. شام کو بھول کر جو گھر لوٹے، شام کو بھول کر جو گھر لوٹے، اس کے شانے پہ شال رکھیے گا. جو گھر لوٹے اس کے شانے پہ شال رکھیے گا. اور دیکھیے گا عشرت صاحبہ شعر کے عشق کا لے جو امتحان کبھی، عشق کا لے جو امتحان کبھی، تھوڑے آسا سوال رکھیے گا. لے جو امتحان کبھی، تھوڑے آسان سوال رکھتے ہیں آپ اوروں کا، اتنا میرا خیال رکھیے گا. جتنا رکھتے ہیں آپ اوروں کا، اتنا میرا خیال رکھیے. بہت اچھے بھائی، بہت اچھے سہیل. بہت شکریہ باسر بھائی، بہت شکریہ. گر ہو خواہش عروج پانے کی، خواہش عروج پانے کی، لازوال رکھیے گا. گر ہو خواہش عروج پانے کی، ہمت لازوال رکھیے گا. اور ابھی ارشد بھائی نے درختوں کا تذکرہ کیا تھا، کچھ اس سے بات کی تھی انہوں نے. میری درخواست کچھ اور ہے کہ جن درختوں پہ نام لکھے ہیں، جن درختوں پہ نام لکھے ہیں، کبھی آئے تو چھال رکھیے گا. جن درختوں پہ نام لکھے ہیں، کٹ بھی جائیں تو چھال رکھیے گا. کیا کہنے. اچھا ہے بھائی، بہت اچھا بھائی. بڑی نائس. اور بے وفائی پہ صبر کرنا ہے. بے وفائی پہ صبر یہ اچھا ہے، اچھا شعر مصرع ہے. بے وفائی پہ صبر کرنا ہے، سب پہ غم بھی کمال رکھیے گا. بہت شکریہ. بے وفائی پہ صبر کرنا ہے، ضبط بھی کمال رکھیے گا. اور دیکھیے گا اس کا مقطع ہے کہ بچپنے سے بسی ہے سینے میں، بچپنے سے بسی ہے سینے میں، اس خلش کا خیال رکھیے گا. بچپنے سے بسی ہے سینے میں، اس خلش کا خیال رکھیے گا. میری یادیں سنبھال رکھیے گا، اتنا رشتہ بحال رکھیے گا. بہت خوب بھائی، ماشاءاللہ، بہت خوب. زرار صاحب، تعارف میں نے آپ کا درست کروایا تھا کہ آپ ایک رومانوی شاعر کے طور پر جانے جاتے ہیں. اور واسطوک جب آپ مخاطب کر رہے تھے کوئی کسی شعر کے لیے کہ عشرت صاحبہ کی نظر، تو آپ دو لوگوں کو خوش فہمی میں مبتلا کر رہے تھے کہ عشرت معین سیما بھی ہے اور عشرت واحد بھی ہے. یہ آپ کے فن کا کمال تھا اور آپ کے لہجے کی. ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج تو عیش و عشرت ہے بھائی. چند اشعار دیکھیے گا. میرے جینے کی آس تھوڑی ہے، میرے جینے کی آس تھوڑی ہے، وہ ابھی اتنا خاص تھوڑی ہے. میرے جینے کی کیا کہہ رہی ہے، وہ ابھی اتنا خاص تھوڑی ہے. اور تم سے ملنے کی آرزو رکھنا،
तुमसे मिलने की आरज़ू रखना, तुमको पाने की आस थोड़ी है। अच्छा, बहुत शुक्रिया वासिफ भाई। तुमसे मिलने की आरज़ू रखना, तुमको पाने की आस थोड़ी है। क्या कह बहुत शुक्रिया। मेरी गुदड़ी में लाल है साहब, मेरी गुदड़ी में लाल है साहब, मेरी गुदड़ी में लाल है साहब, मुफलिसी बेलिबास थोड़ी है। क्या बात है जी, क्या बात। बहुत शुक्रिया। मेरी गुदड़ी में लाल है साहब, ये लिबास थोड़ी है, बस मुरव्वत में आ गए आप। वाह, बस मुरव्वत में आ गए। बस मुरव्वत में आ गए आंसू, दिल मुनाफिक उदास थोड़ी है। बस मुरव्वत में आ गए आंसू, दिल मुनाफिक उदास। क्या कहने सुहेल साहब। चाहे हमें हमारी तरह, वो भी चाहे हमें हमारी तरह, इश्क की ये असास थोड़ी है। वो भी चाहे हमें हमारी तरह, इश्क की ये असास थोड़ी है, बस खलिश में है मुब्तला सारे। बस खलिश में है मुब्तला सारे, ये कोई बज़्म खास थोड़ी है। बहुत शुक्रिया। बस खलिश में है मुब्तला सारे, ये कोई बज़्म खास थोड़ी है। गुदड़ी में लाल है साहब, मुफलिसी बेलिबास थोड़ी है। हाजरी बहुत शुक्रिया और बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे अशार से आपने नवाजा, बहुत अच्छे। बड़ी जी, हमारे सदर मोहतरम उनके पास तो वक्त कम है और उन्हें एक प्रोग्राम में और जाना है, लेकिन मैं उन्हें बस थोड़ी सी देर की और जहमत दूंगी कि हमारे दरमियान सिर्फ 3 शोरा और बचे हैं। तो अगर आप कहना जी क्यों नहीं, मैं देख रहा हूँ ताहिर दीन को देख रहा हूँ। ताहिर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी इमरान साकिब साहब, इमरान साकिब को मैं पहले सलाम कर चुका हूँ। नसर मलिक साहब को बड़े मोहतरम हमारे। शोरा आपकी सदारत में। जी प्लीज मैं सुनूंगा। बहुत शुक्रिया आपका जी। अब हमारे दरमियान मौजूद है बेल्जियम से तशरीफ लाए चौधरी इमरान साकिब साहब। आप सहाफ़ी हैं, कालम नवीस हैं और बेहतरीन शायर तो है ही। आपकी शायरी में हमें असरी मसाइल और असरी हालात की अक्कासी नजर आती है। हालात जो कि बहुत तल्ख हैं, जिसमें शीरी ही कम है और सख्तियाँ जिंदगी की बहुत ज्यादा हैं, और ऐसे में इंसान को किस तरीके से जीना है, इनकी शायरी ये पैगाम भी देती है और आगाह भी करती है, तंबीह भी करती है कि जो हालात है उस हालात में आप अपने निज़ाम जिंदगी को किस तरह बनाए रखें। उन्हीं के अशार है कि बाहर हुआ है जो भी हद एतदाल से, बाहर हुआ है जो भी हद एतदाल से, वो बचा सका न कोई भी जवाल से, बचा सका न कोई भी जवाल से। फिक्र जिनको अपने निज़ाम हयात की, उनको गरज नहीं है हमारे मलाल से। इन्हीं अशार के साथ मैं मदू कर रही हूँ चौधरी इमरान साकिब साहब को। आप बेल्जियम से तशरीफ लाएं। जी बहुत शुक्रिया इस तारुफ का। तो यकीनन हर शायर या हर कलमकार अपने माहौल चीजें अखज़ करता है और उसको फिर अपनी ज़ुबान में अपने एहसासात के साथ उसकी तर्जुमानी करता है। साहिब सदर की इजाज़त, हमारे उस्ताद शोरा साहब तशरीफ फरमा है। बाकी काज़मी साहब बहुत शुक्रिया। बहुत बड़े नाम हैं, इनके सामने पढ़ते वैसे ही मैं झिझक सा जाता हूँ। नहीं आप सुनाइए, आप बहुत उम्दा कलाम कहते हैं, मैं सुनना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह आपकी इजाजत से। जी ये जो तदबीर शब रोज बनाई गई है, ये जो तदबीर शब रोज बनाई गई है, उसके होने की ही तस्वीर दिखाई गई है। बहुत अच्छा है भाई, बहुत पत्तियां दे के हर एक रोज सुलाया गया है। थपकियां दे के हर रोज सुलाया गया है। रोज
سلایا گیا ہے اور دے کے آواز ہر ایک رات جگائی گئی ہے اور ایک آدم سے ہوا تھا تیرا جھگڑا ابلیس کیا کہنے آدم سے تیرا جھگڑا ابلیس دیکھ لے حشر تلک تیری لڑائی گئی ہے سارے مارے گئے نا حشر تلک لڑائی گئی ہے اور وہ تو دستار اترنے پہ ہی زندہ نہ رہا دستار اترنے پہ ہی زندہ نہ رہا ایک تخفیف ہے جو تلوار اٹھائی گئی ہے وہ تو دستار اترنے پہ ہی زندہ تکلف ہے جو تلوار اٹھائی گئی ہے اور مقصد ہے کہ شہر آباد ہوئے ہیں کئی اس سے ثاقب شہر آباد ہوئے ہیں کئی اس سے ثاقب جب انا کی کوئی دیوار گرائی گئی ایک غزل کے چند اشعار اجڑے گلشن کی یہ تصویر بدلنے والا اجڑے گلشن کی تصویر بدلنے والا اجڑے گلشن کی یہ تصویر بدلنے والا ہے کوئی پاؤں کی زنجیر بدلنے والا کیا کہہ رہے واہ تیرے ہونٹوں سے ادا ہو کے نکھر جاتے ہیں تیرے ہونٹوں سے ادا ہو کے نکھر جاتے ہیں تو ہے اشعار کی تاثیر بدلنے والا اچھا یہ رضا ہے کہ میرا دشمن میرے حملے سے نہیں ہے خائف میرا دشمن میرے حملے سے نہیں ہے خائف میرا ساتھی ہے کوئی تیر بدلنے والا میرا دشمن میرے حملے سے نہیں ہے خائف میرا ساتھی ہے کوئی تیر بدلنے والا اس شخص تلک پہنچا کچھ میں نے کچھ لکھا تھا اس تلک پہنچا کچھ بیچ میں ہے کوئی تحریر بدلنے والا بہت اچھا کیا کہہ رہے کہاں کہیں ساتھ بھائی کیا ہم نے کوشش تو بہت کی تھی بدلنے کی اسے پر نہیں ثاقب دلگیر بدلنے والا بہت اچھا بہت شکریہ بہت شکریہ دلگیر بدلنے اب جو شاعر کو میں زحمت کلام دے رہی ہوں ان کا پورا تعارف ان کا ایک یہ شعر ہے کہ اٹھ جاؤں گا اوروں کی طرح میں بھی یہاں سے اٹھ جاؤں گا اوروں کی طرح میں بھی یہاں سے کر دے گا مجھے بھی میرا دالان فراموش کر دے گا مجھے بھی میرا دالان فراموش زندگی کی بہت بڑی سچائی کو انہوں نے اس شعر میں سمو دیا ہے آپ کا اصل نام عبدالغفور رکھا گیا لیکن ادب میں آپ کی پہچان طاہر ادیم کے نام سے ہے آپ کے شعری مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں اور ان شعری مجموعوں کے عنوانات بھی جو ہیں وہ بھی بڑے دلچسپ سے ہیں کہ تم کبھی بے وفا نہ کہنا اور دوسرا مجموعہ ہے تیرے نین کنول اور تیسرا ہے بوسا جی تو میں آواز دے رہی ہوں طاہر ادیم صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں اور زیادہ تشریف پائیں جی ماشاءاللہ بہت نوازش بہت شکریہ سب دوستوں کو السلام علیکم اجازت ہے جی ارشاد ہے بہت مدگی سے عشرت ناہید صاحبہ پروگرام چلا رہی ہیں یورپین میری شمولیت کسی اعزاز سے کم نہیں ہے اور ریڈیو آواز ادب برلین معین سیما صاحبہ سرور غزالی صاحب انور ظہیر رہبر صاحب جس طرح اردو ادب کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں برلین میں اس کی وہ بہت فقیر المثال ہے اتنی عدیم الفرصتی کے باوجود یہ لوگ بہت محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے پتہ چلا ہے باسر بھائی کو بہت جلدی ہے تو میں 2-3
قطعات اور ایک غزل کے ساتھ پیش عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے گا کہ تجھ پہ کھلتے جو نہیں رنگ تو کیوں بولتا ہے، تجھ پہ کھلتے رنگ تو کیوں بولتا ہے، بات کرنے کا نہیں ڈھنگ تو کیوں بولتا ہے، تجھ پہ کھلتے جو نہیں رنگ تو کیوں بولتا ہے، بات کرنے کا نہیں ڈھنگ تو کیوں بولتا ہے، بولتا کیوں ہے ارے عشق میں اے کوفہ مزاج، بولتا کیوں ہے بولتا کیوں ہے ارے عشق میں اے کوفہ مزاج، تو نے دیکھا ہی نہیں جھنگ تو کیوں بولتا ہے، تو نے دیکھا ہی نہیں جھنگ تو کیوں بولتا ہے، اور مطلب دیکھیے کہ میلہ درد جو در سینہ لگا رکھا ہے، میلہ درد جو در سینہ لگا رکھا ہے، زیست کے ٹاٹ میں پشمینہ لگا رکھا ہے، زیست کے ٹاٹ میں پشمینہ لگا رکھا ہے، اور شعر قابل توجہ کہ ہر کوئی سر بگریبان پلٹ آتا ہے، ہر کوئی سر بگریبان پلٹ آتا ہے، اس نے دروازے میں آئینہ لگا، ہر کوئی سر بگریبان پلٹ آتا ہے، اس نے دروازے میں آئینہ لگا رکھا ہے، بہت محبت، بہت شکریہ۔ آج کے دور کا یوسف ہوں جبھی تو طاہر، آج کے دور کا یوسف ہوں جبھی تو طاہر، بے شک بے شک، میں نے ہر چاہ میں ایک زینہ لگا رکھا ہے، آج کے دور کا یوسف ہوں، آج کے دور کا یوسف ہوں جبھی تو طاہر، میں نے ہر چاہ میں ایک زینہ لگا رکھا ہے، بڑی زمانی بات ہے، چاہ میں زینہ، آخر پہ غزل کے چند اشعار کے تو نے ناصر بھائی خاص توجہ آپ کی چاہوں گا کہ تو نے اس طرح محبت سے سراہا شاہا، تو نے اس طرح محبت سے سراہا شاہا، میری قسمت نے کہا جھوم کے آہا، تو نے اس طرح محبت سے سراہا شاہا، میری قسمت نے کہا جھوم کے آہا شاہا، بام تخیل پہ جلنے لگے ایکاں کے چراغ، بام تخیل پہ جلنے لگے ایکاں کے چراغ، دشت اوہام سے میں جب بھی کراہا، دشت اوہام سے میں جب بھی کراہا شاہا، مجھ کو ہر چیز ضرورت سے زیادہ ہے ملی، مجھ کو ہر چیز ضرورت سے زیادہ ہے ملی، میں نے ہر چیز سے بڑھ کر تجھے چاہا، میں نے ہر چیز سے بڑھ کر تجھے چاہا شاہا، زیست کے تھان کو انگشت برابر نہ بنا، زیست کے تھان کو انگشت برابر نہ بنا، کیا کہنے نوازش، زیست کے تھان کو انگشت برابر نہ بنا، مجھ سا بھی ہوگا یہاں کوئی جلاہا، زیست کے تھان کو انگشت برابر نہ بنا،
مجھ سا بھی ہوگا یہاں کوئی جلاہا بلب ہے تیرا بیمار اب آ کر رکھ دے جہاں بلب ہے تیرا بیمار اب آ کر رکھ دے ہجر کے زخم پہ تو وصل کا پھاہا جہاں بلب ہے تیرا بیمار اب آ کر رکھ دے ہجر کے زخم پہ تو وصل کا پھاہا شاہا ڈھیر کر دے تیرے قدموں میں جہاں بھر کی خوشی ڈھیر کر دے تیرے قدموں میں جہاں بھر کی خوشی عمر میری بھی تجھے دے دے الہا شاہا میری بھی تجھے دے دے الہا شاہا بہت محبت بہت شکریہ عمر میری بھی تجھے دے دے الہا شاہا دے دیا دل مجھے جس دن سے مجھے آتی ہے دل سے بس ایک ہی آواز کے شاہا دے دیا دل تجھے جس دن سے مجھے آتی ہے دل سے بس ایک ہی آواز کے شاہا شاہا جہاں ہتھیلی پہ لیے عشق چلا آتا ہے بہت شکریہ جہاں ہتھیلی پہ لیے عشق چلا آتا ہے جہاں پناہ اے میرے عشق پناہ جہاں پناہ اے میرے عشق پناہ شاہا اور یہ دیکھے گا کہ میرے قاتل بھی میرے حق میں گواہی دیں گے میرے قاتل بھی میرے گواہی دیں گے میں نہ تڑپا نہ ذرا سا بھی کراہا قاتل بھی میرے حق میں گواہی دیں گے میں نہ تڑپا نہ ذرا سا بھی کراہا شاہا اور مقتا عرض کر رہا ہوں کہ جان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے طاہر جان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے طاہر پر مجھے جان سے بھی پیارا ہے گواہا قسمت نے کہا جھوم کے آہا شکر گزار ہوں انداز اور بہت سی خوبصورت غزل. اب ہمارا مشاعرہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور میں ہمارے آخری شاعر جو کہ ہمارے یورپین اردو رائٹرز فیسٹیول کی سربراہی کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ کل سے موجود ہیں برابر اور اپنا قیمتی وقت ہمارے ساتھ دے رہے ہیں، محترم نصر ملک صاحب جو کہ ڈنمارک سے ہیں اور ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. ریڈیو آواز ادب برلن کے اس محفل مشاعرہ کے میزبان ہونے کے ناطے میں ان کی بے حد شکر گزار ہوں، انتہائی دل سے ممنون ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ کل سے یہاں موجود ہیں. کل سے ہمارے ساتھ یہاں پر جیم طیب غوری صاحب بھی ہیں، میں ان کی بھی شکر گزار ہوں. لیکن نصر ملک صاحب جو ہیں وہ ایک کہنا مشق شاعر ہیں اور بطور خاص آپ نظموں کے شاعر ہیں. آپ کے یہاں پر شاندار ماضی، حال اور مستقبل کے خواب نظر آتے ہیں اور حالات حاضرہ اور معاشرے کے مسائل کی عکاسی ہمیں ملتی ہے. سماج کی ناانصافیاں، معاشرے کی ناہمواریاں اور ان کے خلاف آواز آپ بذریعہ شاعری بلند کرتے ہیں. میں ان سے استدعا کر رہی ہوں نصر ملک صاحب سے کہ وہ اپنے کلام سے ہم سماتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنے اچھا یاد کیا. اور جناب ماشاء اعظم صاحب کے جن کے نام کا ان کے علم و ادب اور شاعری کی وجہ سے مشرق و مغرب میں بجتا ہے، میرے لیے ایک اعزاز ہے کہ میں آج ان کی سربراہی میں ہونے والی اس محفل مشاعرہ میں پہلی بار شریک ہوں اور بہت عزت صاحب آپ کو. اور
मुलाकात की मुझे भी बड़ी ख्वाहिश है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आप हमारे लिए एक अजीम फरमाया है, बड़ी मोहब्बत, बड़ी इज्जत है, बहुत जी साहब। कहता हूँ जी अपनी गजल के 2 शेर। जी साहब। तुमको नए लिबास में दुनिया दिखाई दे, दुनिया दिखाई दे, हर आदमी हमें तो बरहना दिखाई दे। क्या कहने में, क्या कहने, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। उनकी नजर है परवाज़ बंदगी वहाँ लाई जहाँ से अब, परवाज़ बंदगी वहाँ लाई जहाँ से अब, काबा दिखाई दे न कलीसा दिखाई दे। कलीसा दिखाई दे। और एक शेर आप सबकी नजर है, एक हाथ में कुरान और दूसरे में अंजीर और दूसरे में अंजील मुकद्दस और सामने रमान, मैं इस में पुख्ता ईमान रखता हूँ। क्या कहने, बहुत खूब भाई नसम। एक हाथ में और दूसरे में अंजील मुकद्दस सामने रमान, मैं इस जमाने में पुख्ता ईमान रखता हूँ। क्या कहने, बहुत सुंदर। चंद शेर हैं। रोजे गम से जनाब हो गई है, रोजे गम से जनाब हो गई है, बरखा अजाब हो गई। क्या बात, क्या बात, अजाब हो गई है। क्या कहने से गुलाब होने वाली, इशरत सुन लीजिएगा, या से गुलाब होने वाली क्या आब हो गई है। फरेब बन गया है, गम दिल फरेब बन गया है, आब हो गई है। क्या कहने। और जैसा कि आपने कहा, एक नज़म पेश करता हूँ, पुरानी नज़म है, उम्मीद है आपको है प्रेम नगर। नज़म को सुनने के लिए थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा। मेरा पीछा करने वालों और घाट में रहने वालों, जिसको कत्ल करोगे तेरी जेब में तुमको मिलेगा प्रेम नगर का। प्रेम नगर का क्या कहने, मिलेगा एक टिकट प्रेम नगर का। अरे प्रेम नगर गहवारा अमन का, मेरे इंसान का, देखो जाया न करना, तुम भी इस पर सफर तो करना। छोटी सी नज़म है, इसका उन्वान है हजरत इंसान। हम सब इंसान को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सदियों से भी सदियों पुराने तहजीब व तमद्दुन के ये ठिकाने, कानून से खश्त और गिरदो खाक के उड़ते हुए भिगोले और हवा में बुए खून इंसान, बता रही है मुझे अरूजे इंसान के जवाल की दास्तां। और तहजीब के इन खंजरात के वस्त में, और तहजीब के इन खंजरात के वस्त में सदियों से भी सदियों पुराने एक मंदिर के खंडर के कोने में गौतम की सिसकियां ले रही है। गौतम की खूबसूरत ले रही है। आ गए हो, क्या कहने, आ गए हो। और एक छोटी सी नज़म के बाद खत्म करता हूँ, ताकि हम बासर भाई को सुन सकें, बासर भाई को सुन सकें। अर्ज किया है
सात समुंदर शबनम का एक कतरा है। वाह 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 वाह, क्या मिसरा है। सात समुंदर शबनम का एक कतरा है। सात सूरज की आग है एक शम्मा की लौ। एक क्षमा की लो। सात जमीनें बुनियादें हैं सात आसमानों की, और सात सितारे रूप हैं सात अजूबों के। सात रंगों की एक माला है तो से कजा। सही है, सही है, क्या कहने। आठवें रंग, आठवीं सुर और आठवें अस्मा का मुतलाशी हूँ। वाह 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 वाह, क्या कहने। बहुत और शुक्रिया, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। हमारे भाई अपने हैं गौरी साहब बैठे हैं। अदाबर मैं हाजिर हूँ जनाब, हाजिर हूँ। ये हाफिजाबाद के इलाके से खास आपकी नजर है। बहुत शुक्रिया जी। लस्सी हुंदी मकई दी रोटी उते मक्खन पिला। क्या कहने। लस्सी हुंदी मकई दी रोटी उते मक्खन पेड़ा। काफी दे विच खंड मिला के सोच रहा हूँ। ये हमें नहीं मिलेगी। क्या बात है, क्या हमें नहीं मिलेगी। तसव्वुर, क्या बात मैं वो ना आऊंगा कि मेरे लिए चंगा। आप तक नहीं पहुंची है। वो ना आऊंगा कि मेरे लिए एक चंगा हुंदा करके कोई बुला के सोच रहा हूँ। बहुत अच्छा, क्या कहने। और सारे मेनू अपना आप भी मिल जावे। क्या कहने, क्या मिसरा है। सारे मेनू अपना आप भी मिल जाए। बैठा अपना आप गवा के। क्या कहने। बहुत शुक्रिया नवाजिश। बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बत और बड़ी खुशी है कि रेडियो आवाज़ अदब बर्लिन के तवस्सुत से और इन दोनों हमारे अजीज जो हैं जहीर साहब और इशरत साहबा, इनके तवस्सुत से ये महफिल सजी। और खास तौर पर हमारे किसी सब भाई ने कहा था कि अफसाने को तो मतरूकी समझा जाता है। गालबन ये मौका है कि किसी ऑनलाइन तकरीब में मुशायरे के साथ साथ अफसाने को ये अहमियत दी गई है कि उसे यूरोप के अफसाने जो हैं उन्हें सामने लाया है। मुबारक। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नस्र मलिक साहब, बहुत कलाम से आपने नवाजा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अब हमारे महफिल मुशायरा इख्तिताम तकरीब होने को है और अब मैं तहमत दे दूँ हमारे मोहतरम सदर बासिर काज़मी साहब को। बासिर काज़मी साहब उर्दू के अजीम शायर नासिर काज़मी साहब के फर्जंद अर्जुमंद में शायरी विरासत में पाई गई। होता यूं है कि बरगद के साए तले छोटे पौधे बहुत अच्छी नशोनुमा के बावजूद भी अपने वजूद को मनवा नहीं पाते। गौर कीजिएगा मेरी बात पर कि बरगद के साए तले छोटे पौधे अच्छी नशोनुमा के बावजूद अपने वजूद को मनवा नहीं पाते हैं, लेकिन जिनमें कुव्वते नमू होती है तो वो अपने आप को साबित कर देते हैं। ऐसा ही मामला रहा है, ऐसा ही मामला रहा है बासिर काज़मी साहब के साथ कि उन्होंने शेरी रवायत की पासदारी करते हुए अपने मुनफरिद लबो लहजे के साथ अपनी शायरी को पेश किया है और सादो तहसीन से नवाजे गए हैं। वक्त और बदलते हुए मुआशरे के मसाइल उनके शेरी फिक्र को जीना बख्शते हैं। वो कहते हैं, कर लिया दिन में काम 8 से 5, कर लिया दिन से काम 8 से 5, अब चले दौर जाम 8 से 5। क्या कह रहे। ये यूरोप की जिंदगी पर है ये वाला शेर उनका कि अब तो हम बन गए हैं मशीन, अब तो हम बन गए हैं मशीन, अब हमारा है नाम 8 से 5। क्या उम्दा तारुफ है, क्या कहने। वो अपने इखलास से करने के साथ सदारती कलमात से भी नवाजें। बहुत शुक्रिया नाइब साहिबा।
سب سے پہلے تو آپ کو داد اتنی عمدہ نظامت کی اور شاید دوستوں کا تعارف اتنے عمدگی سے کرانے کی، اور اتنے اچھے اشعار سننے کو ملے، اتنے عزیز اور مثبت دوستوں سے ملاقات ہوئی، بہت اچھے بات، بہت جی خوش ہوا، اور اس کے لیے میں ممنون ہوں اپنے دوست سید انور رحیم صاحب کا اور سیما صاحبہ کا۔ اور یہ واقعی یہ جیسا کہ نسیم ملک صاحب نے کہا کہ صرف مشاعرہ ہی نہیں، فیسٹیول ہے جو کہ 2 دن جاری رہا، اور یہ بڑی ہمت ہے آپ لوگوں کی کہ آپ نے اس کو کہا اور اس کو اتنی خوش اسلوبی سے کا انتظار کیا۔ تو 2-4 اشعار اور مختصر سی غزل۔ موجودہ صورتحال جسے اب کئی ماہ گزر گئے ہیں، تو اس کے تناظر میں ایک شعر: خاموش بیٹھے ہو کب سے، کرو نہ بات کوئی، خاموش بیٹھے ہو کب سے، یہ بات سن کے وہ کچھ اور دور جا بیٹھے۔ خاموش بیٹھے ہو کب سے، کرو نہ بات کوئی، بات سن کے وہ کچھ اور دور جا بیٹھے۔ ہم لوگ جو یورپ میں مغرب میں آباد ہیں، اپنے آبائی وطنوں سے دور، تو ہماری دل میں یادیں اتنی ہی تازہ ہیں برس برس گزرنے کے بعد۔ بہت مختصر سی نظم آپ دوستوں کو نظر شاید سن بھی چکے ہو۔ عنوان ہے دوہری شہریت۔ دوہری شہریت۔ دوہری شہریت۔ ایک وطن وہ ہوتا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، ایک وطن وہ ہوتا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، ایک وطن وہ ہوتا ہے جو ہم میں رہتا ہے۔ ایک وطن وہ ہوتا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اور ایک وطن وہ ہوتا ہے جو ہم میں رہتا ہے، جب تک ہم رہتے ہیں۔ ہم رہتے بہت شکریہ۔ ایک غزل کے چند اشعار۔ جب تک ہم رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ زمانہ کیا کرے کچھ بھی، ہمارے ساتھ کیا کرے کچھ بھی، ہمارے ساتھ زمانہ کیا کرے کچھ بھی، ذرا ملال نہ ہو تو نہ گر کہے کچھ بھی۔ ہمارے ساتھ زمانہ کیا کرے کچھ بھی، ذرا ملال نہ ہو تو نہ گر کہے کچھ بھی۔ وہ اور وقت تھے جب انتخاب ممکن تھا، وہ اور وقت تھا جب انتخاب ممکن تھا، کریں گے اہل ہنر کام اب ملے کچھ بھی۔ وہ اور وقت تھے جب انتخاب ممکن تھا، کریں گے اہل ہنر کام اب ملے کچھ بھی۔ نہیں ہے وقت میرے پاس ہر کسی کے لیے، نہیں ہے وقت میرے پاس ہر کسی کے لیے، میری بلا سے وہ ہوتے ہوں آپ کے کچھ بھی۔ میرے پاس ہر کسی کے لیے، میری بلا سے وہ ہوتے ہوں آپ کے کچھ بھی۔ جو میرا حق ہے مجھے وہ تو دیجیے صاحب، جو میرا حق ہے مجھے وہ تو دیجیے صاحب، جو میرا حق ہے مجھے وہ تو دیجیے صاحب، طلب کیا نہیں میں نے جناب سے کچھ بھی۔ میرا حق ہے
وہ تو دیجیے صاحب، طلب کیا نہیں میں نے جناب سے کچھ بھی، لگتا ہے کہ ذرا سی بات سے تیرا یہ حال ہے بات ذرا سی بات تیرا یہ حال ہے بات تو میں نے بتایا نہیں تجھے ذرا سی بات تیرا یہ حال ہے بات تو میں نے بتایا نہیں تجھے، ہمارے ساتھ زمانہ کیا کرے ملال نہ ہو تو نہ در کرے۔ بہت خوش ہوں، کچھ اور سلامت رہی۔ لگا لیتے ہیں اہل دل والا شعر اگر کچھ عنایت کریں اور بس چمن کوئی بھی ہو جی میں اس کا مطلب جی وہ دراصل میں تو میرے ہاتھ میں تو کچھ یاد ہے اور پھر بات یہ ہے کہ میں نے دوستوں سے بھی کہا کہ میں اور سننا چاہتا تھا لیکن انشاءاللہ اگلی محفل میں بہرحال 2 شعر جی۔ دل لگا لیتے ہیں اہل دل وطن کوئی کیا کہنے دل لگا لیتے ہیں سدا بہار شعر ہے، صحیح ہے کو کھلنے سے مطلب ہے چمن کوئی کیا کہنے، واہ واہ، عادتیں اور حاجتیں فاصل بدلتی ہیں کہاں، کیا کہنے، عادتیں اور حاجتیں فاصل بدلتی ہیں کہاں، رخت دل رہتا نہیں تعاون بن کوئی بھی کیا کہنے، صدارتی کلمات کیا، اور آپ نے عزت دی مجھے، اور یہ کہ میں شکریہ ادا کرنا تھا وہ میں کر بھی چکا ہوں، اور مبارکباد اتنی کامیاب تقریب کی اور فیسٹیول کی، اللہ آپ کو اسی طرح سے مزید تقاریب منعقد کرنے کے مواقع فراہم کریں، ملتے رہیں، اکٹھے رہیں، شاد و آباد۔ بہت شکریہ۔ ریڈیو آواز ادب برلن کی جانب سے یورپین اردو رائٹرز فیسٹیول کا اہتمام کیا جا رہا تھا، اور یہ اس 2 روزہ فیسٹیول تھا یہ، جس میں پہلے دن مقالات پڑھے گئے، دوسرے دن کی پہلی نشست میں افسانے اور تیسری نشست میں مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ اس محفل مشاعرہ کو خوبصورت بنا رہے تھے ڈنمارک سے شاعر عادل آصف صاحب، اٹلی سے جیمز غوری صاحب، عشرت معین چیمہ صاحبہ جرمنی سے، عاقب غنی صاحب تھے فرانس سے تشریف لائے، انور ظہیر رہبر صاحب جرمنی سے، ارشد نذیر ساحل صاحب اسپین سے، اور سرور غزالی صاحب جرمنی سے، سہیل زرر صاحب برطانیہ سے تشریف فرما تھے، اور چودھری عمران ثاقب صاحب بیلجیم سے، طاہر ادیم صاحب جرمنی سے، اور نصیب علی صاحب ڈنمارک سے، اور اس خوبصورت مشاعرے کی صدارت فرما رہے تھے باسل کاظمی صاحب جو کہ انگلینڈ سے ہمارے ساتھ منسلک تھے۔ اور اس شام کو جس انداز سے انہوں نے خوبصورت بنایا ہے تمام شعراء کے کلام سے، کہ تم جو آئے ہو تو شکل در و دیوار ہے، اور تم جو آئے ہو تو شکل دیوار ہے، اور اتنی رنگین یہ شام ہوئی جاتی ہے، یہ خوبصورت شام اتنی خوبصورت ہے جس کا اختتام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، لیکن وقت کے تقاضے تھے کچھ اور دل کے تقاضے کچھ اور تھے، تو پروگرام کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ اختتام سے پہلے مجھے ابھی روزنامہ نیا نظریہ جو کہ اس فیسٹیول کے بطور میڈیا پارٹنر رہے ہیں، انہوں نے اپنا پیغام بھیجا ہے، اور چونکہ ان کے مائک میں کچھ پرابلم ہے اس لیے وہ اپنا پیغام خود نہیں دے پا رہے، میں ان کا پیغام پڑھ کر کے سنانا چاہوں گی۔ روزنامہ ان کا کہنا ہے کہ ریڈیو آواز ادب برلن کے ذریعے آپ نے جو قدم بڑھائے ہیں ہماری زبان کی تربیت کے لیے، ہم آپ کے قدم ہیں، آپ آواز بلند کیجیے، یورپ میں ہم اس کی گونج ایشیا کو دیں گے۔
क्या कहने, क्या बात है। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। वाह वाह, नया नजरिया आपके नया नजरिया, रोजनामा नया नजरिया आपके साथ है हर वक्त हर लम्हा। जब भी आवाज देंगे हमारा अखबार और हमारा चैनल लगते हाजिर होगा। साथ ही अपने वालिद मोहतरम महमूद साहब से एक शेर के साथ रेडियो आवाज बर्लिन का उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। रुकने न पाए साथियों बढ़ते हुए कदम, रुकने न पाए साथियों बढ़ते हुए कदम, फिर इनकलाब लाएंगे इस जिंदगी में हम। डॉक्टर नज़ीर महमूद साहब की शुक्रगुजार हूँ इतने अच्छे ख्यालात के लिए, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। और हम हमेशा चाहेंगे कि जर्मनी और हिंदुस्तान के ये मीडिया और सभी राब्ते इसी तरह से कायम रहे। मोहतरम, अब मैं अपनी इस मेजबानी से दस्तबरदार होती हूँ और मैं रुख करती हूँ जब मोहतरम। जी सामीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम रेडियो आवाज़ अदब बर्लिन के। इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ थे, हम आपके ममनून हैं। अब आपकी बारी है सामीन, आप हमें अपने मशवरे से, अपनी राय, आप ताउन, सब कुछ हमारे लिए बहुत कीमती है। आप हमें ईमेल के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, आवाज़ अदब रेडियो बर्लिन @gmail.com। आवाज़ अदब रेडियो बर्लिन @gmail.com। सामीन, फिर मिलेंगे कल खुदा लाया। आप सब खुश रहिए, सलामत रहिए। बर्लिन जर्मनी से आप सबको खुदा हाफिज़। अदब का तर्जुमान, आवाज़ अदब रेडियो बर्लिन। अदब का तर्जुमान, आवाज़ अदब रेडियो। आप सुन रहे थे आवाज़ अदब रेडियो बर्लिन। आज के मेज़बान थे जनाब अनवर ज़हीर रहबर।